नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद के उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। हैदराबाद में सरकारी मुलाजमीन के लिए खुसूसी बसों की सहूलत, 32 रूट्स पर आरटीसी की खिदमात बहाल। लॉकडाउन के पेश नज़र मुलतवी इम्तहानात के इनेकाद के लिए हुकूमत के इक़दामात, माह जुलाई में एमसेट के बशमूल तमाम मसाबक़ती इम्तहानात पर गौर। रियासत में कोरोना के मज़ीद 62 मुस्बित केसेस, महलूकीन की तादाद 48 तक पहुँच गई। और रियासत में 3 दिनों तक गर्मी की शदीद लहर रहेगी जारी, आवाम से घरों में रहने डॉक्टर्स का मशवरा। सुर्खी के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में आरटीसी बसें चलाने की इजाज़त दी गई है। ताहम हैदराबाद में अभी सिटी बस सर्विस की खिदमत का आगाज़ नहीं हुआ। बाज़ मुलाजमीन ने सिटी बसें चलाने की हुकूमत से ख्वाहिश की और बसों की सहूलत न होने से दरपेश मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। बादज़ा हुकूमत की जानिब से आज से सरकारी मुलाजमीन के लिए हैदराबाद में खुसूसी बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए बसें चलाने की इजाज़त दी है। मुलाजमीन को बस में सवार होने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना ज़रूरी है। हैदराबाद की 32 रूट्स पर ये खिदमात दस्तयाब रहेंगी। शहर हैदराबाद में आने वाले महीने से 1 तारीख से मेट्रो ट्रेन सर्विस का दोबारा आगाज़ होने का इम्कान है। इस सिलसिले में अहदेदारों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से हैदराबाद में मेट्रो रेल सर्विस बंद है। सरकारी और खानगी दफातर दोबारा खुल गए। हैदराबाद के सिवा अजला में आरटीसी खिदमात का भी आगाज़ हो गया। हैदराबाद में रोज़ाना मेट्रो ट्रेन के ज़रिए तकरीबन 4 लाख अफराद सफ़र किया करते हैं। आवाम की सहूलियात के पेश नज़र अहदेदारों की जानिब से ट्रेन खिदमात की दोबारा बहाली के लिए गौर किया जा रहा है। कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए ही इक़दामात पर गौर ख़ौस किया जा रहा है। अहदेदारों के मुताबिक मेट्रो ट्रेन खिदमात की दोबारा बहाली के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से इजाज़त ज़रूरी है। कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी किए गए मुख्तलिफ अहलियती इम्तहानात के माह जुलाई में इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से आज हायर एजुकेशन काउंसिल के सदर नशीन पापी रेड्डी और दीगर अहदेदारों ने मुलाकात करेंगे। इस इजलास में अहलियती इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर गौर ख़ौस किया जाएगा। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से 2 तरह की तजावीज़ तैयार की गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान कोरोना के 500 मुस्बित मामला सामने आए हैं। रियासत गिर सतह पर कल एक ही दिन में 62 केसेस सामने आए, जिनमें से 42 GHMC के हुदूद में दर्ज किए गए, जबकि एक केस रंगारेड्डी में सामने आया और 19 अफराद माइग्रेंट वर्कर्स बताए गए हैं जो इस वायरस से मुतासिर हुए। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद में नकल मकानी करने वाले वर्कर्स की तादाद 118 हो गई। मजमूई तौर पर रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 1761 तक पहुँच गई और इस वक्त हॉस्पिटल्स में 670 अफराद ज़ेर इलाज है, जबकि कल 7 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासत में इस वायरस से फौत होने वाले अफराद की तादाद 48 तक पहुँच गई, जबकि रियासत में 25 अजला ऐसे हैं जहाँ गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 6,654 केसेस सामने आए। मजमूई तौर पर मुल्क में मुतासरीन की तादाद 1,25,101 तक पहुँच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 137 अफराद की अमवात हुई। ताहाल इस मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 3,720 तक पहुँच गई। महकमे सेहत के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद रूबे सेहत होने वालों की तादाद 51,783 तक पहुँच गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 69,597 के फ़ाल मामले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 53,01,167 अफराद तक पहुंच गई है। 28,02,813 एक्टिव केसेस हैं, जबकि इलाज के बाद 21,58,450 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया।
عالمی سطح پر تاحال 3,39,904 افراد فوت ہو گئے۔ سب سے زیادہ اموات امریکہ میں درج کی گئیں۔ کووڈ-19 وائرس کے تعلق سے عوام میں پائے جانے والے غیر ضروری خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ڈاکٹرز، نرسوں، طبی عملے کے تعلق سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے۔ وہ تمام اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر طبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ تمام اس وقت ہندوستان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کورونا وائرس کے خوف سے ہم گھروں میں مقیم ہیں، جبکہ یہ تمام وائرس سے متاثرین کا علاج کے ذریعے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تمام کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والی جنگ میں صف اول میں کھڑے ہوئے سپاہی ہیں۔ ان کے ساتھ تشدد، امتیاز رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ ڈاکٹرز، نرس اور طبی عملے کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے تعلق سے ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تشدد کرنے والے اور ان کے ساتھ امتیازانہ رویہ اختیار کرنے کی مذمت کرنا چاہیے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے 80% افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مرض کے خاتمے کے لیے وائرس سے مقابلہ کیجیے، مریض سے نہیں۔ کوئی بھی شخص کووڈ-19 سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلتا ہے۔ اس کے لیے کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ کوارنٹائن میں رہنے والے افراد اور ان کے ارکان خاندان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تشہیر کی جائے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اگر کسی کو سماجی یا نفسیاتی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ہیلپ لائن نمبر 08046110007 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کی اپنی الفاظ میں تعریف کرتے ہوئے کہا، کوئی روڈ پر نہ نکلے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے ملک میں کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے باعث قرض کی رقم ادا کرنے کی میعاد میں مزید 3 ماہ کی مہلت دینے کا اعلان کیا ہے۔ RBI گورنر شکتی کانت داس نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں سے واقف کرواتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ قرض کی اقساط ادا کرنے کے لیے اگست تک کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ RBI نے مارچ سے مئی تک تمام ٹرم لونز کی ادائیگی پر 3 ماہ کی توسیع کی تھی۔ مزید 3 ماہ کی توسیع کے باعث قرض ادا کرنے والوں کو اب اگست تک کی سہولت حاصل ہوئی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی مدت میں 31 مئی تک اضافے کے پیش نظر RBI نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ کورونا وائرس کے بحران کے پیش نظر ریزرو بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے سرمایہ کی دستیابی بڑھانے اور سود کی شرح میں کمی لانے کے مقصد سے ریپو کی شرح میں 40 بیس پوائنٹس کی کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی کی ایک خصوصی میٹنگ کے بعد اکثریت کی بنیاد پر لیے گئے فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے بتایا کہ کمیٹی نے کورونا وائرس کی وجہ سے ملک اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر ہندوستانی معیشت کو متحرک کرنے میں مدد کرنے کے مقصد ریپو ریٹ میں 40 بیس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے۔ اب ریپو کی شرح 4% ہو گئی ہے۔ داس نے کہا کہ ملک میں اس وقت مانسون، مینوفیکچرنگ، زرعی پیداوار، خام تیل، معدنیات وغیرہ کی آنے والے دنوں میں صورتحال پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ RBI گورنر نے بتایا کہ گزشتہ 3 دن میں کمیٹی نے کورونا وائرس بحران کی وجہ سے گھریلو اور عالمی ماحول کا بھی جائزہ لیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران دوسری مرتبہ RBI نے ریپو ریٹ میں کمی کی ہے۔ ریلوے کی جانب سے اسپیشل راجدھانی ٹرینوں کے ٹکٹ 1 ماہ قبل ہی دستیاب رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں اور ریزرویشن کاؤنٹرز سے خریدنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ سابق میں IRTC ویب سائٹس کے ذریعے ٹکٹ بکنگ کی سہولت فراہم تھی، لیکن اس وقت پوسٹ آفسوں کے بشمول تمام کمپیوٹرائز TRS کاؤنٹرز، یاتری ٹکٹ سویدھا کیندر، IRTC کے متصدقہ ایجنٹس کاؤنٹر سروس سینٹر کے ذریعے ٹکٹ بک کروانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے IT کے شعبے میں دیگر ممالک کے ساتھ مسابقت کرنے والی ریاستوں کی ہر طرح کی حوصلہ افزائی کرنے کی مرکز سے خواہش کی ہے۔ انہوں نے کورونا کے بعد ڈیجیٹل انقلاب اور تجارت کو مستحکم کرنے کے علاوہ دیگر امور پر CII کی جانب سے منعقدہ ویڈیو کانفرنس میں حیدرآباد سے حصہ لیا۔ اس موقع پر تارک راما راؤ نے کہا کہ ڈیجیٹل اور غیر ڈیجیٹل شعبوں سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے ذریعے ہی ڈیجیٹل انقلاب ممکن ہوگا۔ اور موسم کے بارے میں
ریاست میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں گرمی کی شدید لہر جاری رہنے کی پیش قیاسی کی ہے۔ ریاست کے اضلاع کھمم، نرمل، جے شنکر، بھوپالا پلی، پیدا پلی، بھدرادری، کتاگوڑم، نلگنڈا اور دیگر مقامات پر درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گرمی کی شدت کے پیش نظر گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہم چاہتے ہیں اجازت۔ آداب۔ حیدرآباد میں سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی بسوں کی سہولت، 32 روٹس پر RTC کی خدمات بحال۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ملتوی امتحانات کے انعقاد کے لیے حکومت کے اقدامات، ماہ جولائی میں MSET کے بشمول تمام مسابقتی امتحانات پر غور۔ ریاست میں کورونا کے مزید 62 مثبت کیسز، مہلوکین کی تعداد 48 تک پہنچ گئی۔ اور ریاست میں 3 دنوں تک گرمی کی شدید لہر رہے گی جاری، عوام سے گھروں میں رہنے ڈاکٹرز کا مشورہ۔